السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین کی آج ہماری حدیث نمبر 83 ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، کہ جو یہ کہتا ہے، یعنی اذا خرج من بیتہ، یعنی جو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے، وہ الفاظ کیا ہیں؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے اور میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت کا میسر آ جانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یقال لہ، تو اس کو کہا جاتا ہے یا اس کو کہہ دیا جاتا ہے، ہدیتا، تو ہدایت دے دیا گیا، یعنی تجھے ہدایت دے دی گئی، وکفیتا، اور تیری کفایت کی گئی، تجھے کفایت کر دیا گیا، ووقیتا، اور تو بچا لیا گیا، وتنحى عنہ الشیطان، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی، نسائی اور دیگر کتابوں میں ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، حدیث حسن، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں بعض الفاظ اس طرح بولے ہیں، یعنی الشیطان لشیطان آخر، یعنی شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے، کیف لک برجل، تیرا اس آدمی پر کیسے بس چلے گا، یا تو اس پر اپنا کیسے اختیار کرے گا، قد ہدیہ، جس کو ہدایت سے نواز دیا گیا، وکفیہ، جو کفایت کیا گیا، ووقیہ، اور اس کو بچا لیا گیا۔ تو وہ ایک دوسرے کو شیطان کہتا ہے کہ تو اس پر کس طرح، اس بندے پر تو اپنا اختیار چلائے گا جس پر اللہ تعالیٰ، جس نے اپنا بھروسہ اللہ پر کیا، اللہ پر توکل کیا، اور اللہ نے اس سے پھر ہدایت، اس کو ہدایت سے نواز دیا، کفایت کر دیا اور اس کو بچا لیا، تو پھر اس کا شیطان کا اختیار نہیں رہتا۔ تو وہ آپس میں یہ بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے نکلنے کے دعاؤں کے عمل میں شامل ہوتی تھی۔ اس سے پہلا جو درس ہم نے پڑھا تھا، اس سے پہلا جو سبق لیا ہے ہم نے حدیث نمبر 82 میں، اس میں بھی آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث تھی، اس میں بھی گھر سے نکلنے کی دعا کے الفاظ تھے۔ یہ بھی دعا کے الفاظ ہی ہیں لیکن اس سے مختلف ہیں۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک ہی چیز کے لیے دعاؤں کے مختلف الفاظ، مختلف دعائیں ثابت ہیں، ملتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں دوسری جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں حکمن یہ کہا ہے کہ جو کہتا ہے، تو یہ حکم میں آ جاتا ہے۔ پہلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بتلایا تھا آپ کی زوجہ نے پچھلے درس میں ہمارے جو ہم نے لیا، اور اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ من قال، کہ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے، کہہ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کفایت کر دیتا ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، پھر توکل کرتا ہے اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچا کے رکھتا ہے، اور نیکی کی قوت اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے نیکی کرنے کے لیے۔ اور یہ چیزیں اللہ کی مدد کے بغیر بالکل نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے، پھر توفیق اللہ سے ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس سے شیطان کے شر سے بھی اس کو محفوظ کرتا ہے، اس کو شیطان کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس حدیث سے اللہ پر توکل کا واضح اظہار ہوتا ہے، شیطان کی کارستانیوں سے بچاؤ کی التجا ہم اللہ سے کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انسان اب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان بھی پریشان ہوتا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس پر ہم کیسے اختیار کریں گے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اللہ نے اس کو وعدہ کر لیا کہ تجھے ہدایت بھی مل گئی اور کفایت کر دیا گیا تجھے، اور تجھے بچا لیا گیا شیطان کے شر سے اور برائیوں سے، تو وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کو نقصان پہنچانے کی، راستے سے بھٹکانے کی، یعنی سیدھے راستے سے، اللہ کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی تمام تر کوششیں کر کے ان کو کچھ میسر نہیں ہوتا، ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ اس چیز پر پھر پریشان ہوتے ہیں، ان پر یہ گراں گزرتی ہیں۔ تو انسان کو، ہم مسلمانوں کو خاص کر اپنے معاشرے میں ان چیزوں کو لے کر آنا چاہیے۔ یہ چند لمحوں کی ہوتی ہیں، ٹائم لیتی ہیں، زیادہ نہیں۔ تو یہ بندہ جب اس کا اہتمام کرتا ہے تو آٹومیٹکلی یہ یاد بھی ہو جاتی ہیں، بندے کی روٹین بن جاتی ہے، لیکن اس کا اجر اور اس کا فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی باڈی پر، اپنی زندگی میں یہ چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں، جو اللہ کے نبی نے کر کے بتلائیں، حکمن بتلائیں، سکھلائیں، ان کو یاد کر کے پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمارے لیے جو اتنا بڑا شر ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔